يا أيها الذين آمنوا من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم برہان رشید میں ایمان والوں کو پھر سے خطاب فرما رہا ہے۔ معاشرے میں رہنے کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو عطا فرمائے ہیں، جس میں سے کل ایک بہترین اور نفیس اصول ہم نے سماعت کیا تھا، اسی سلسلے کو رب العالمین نے مزید آگے بڑھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اجازتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اذن لیں تمہارے ہاتھ کے مال والے غلام اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہیں پہنچے۔ یہ دو طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر اجازت کے بھی گھروں میں آ سکتے ہیں۔ غلاموں کا کانسیپٹ تو ختم ہو گیا ہمارے ہاں اور اسلام نے اس کو ختم کیا، لیکن جو دوسرا طبقہ ہے یعنی بچوں کا، تو وہ بغیر اجازت گھروں میں آ سکتا ہے، لیکن ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے 3 وقت وہ اجازت لے کر آئیں گے۔ نماز فجر سے پہلے جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور دوپہر کو اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہاری شرم کے ہیں، ان 3 کے بعد کچھ گناہ نہیں تم پر نہ ان پر آمد طرف رکھنے میں۔ یہ 3 اوقات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ جس میں بندہ آرام کرتا ہے اور اپنے وہ لباس جو لوگوں کے سامنے پہن کر کے آتا ہے وہ عموماً اتار رکھتا ہے۔ تو ان 3 اوقات میں وہ بچے اور غلام بھی اجازت لے کر کے آئیں گے، اور ان کے علاوہ جو اوقات ہیں ان میں بچے بھی بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں اور جو غلام ہیں وہ بھی بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں۔ بچوں کا اطلاق کن پر ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ قرآن کریم نے جن بچوں کو اجازتیں دی ہیں وہ بچے ہیں جو نابالغ ہوں اور جو شعور نہ رکھتے ہوں۔ جیسے سورۃ النور میں ہی اللہ تعالیٰ نے بچوں کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، اس سے مراد وہی بچے ہیں کہ جو بچے شعور نہیں رکھتے۔ بعض بچے بالغ نہیں ہوتے لیکن وہ شعور رکھتے ہیں، وہ سمجھ رکھتے ہیں، تو ایسے بچوں سے پھر اعتراض یہ لازم ہوگا۔ اچھا، پھر بلوغت کے متعلق جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی 9 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک کسی وقت بھی اس بلوغت کی عمر کو پہنچ سکتی ہے، اور لڑکا 12 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک بلوغت کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ تو ضمناً باتیں آ گئی اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکام ارشاد فرما دی، لیکن اب جو اس میں ہمارے لیے خوبصورت باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ نے آرام کرنے کے 3 اوقات بیان فرمائے۔ من قبل صلاۃ الفجر، سب سے پہلے نماز فجر سے پہلے، دوسرے نمبر پر نماز ظہر کے بعد، اور تیسرا نماز عشاء کے بعد۔ آپ مجھے بتائیے، ہمارے ہاں ان تینوں آرام کے اوقات کو ہم نے بدل نہیں دیا؟ اگر ہم صرف پہلے ہی اوقات کو یا پہلے ہی وقت کو دیکھیں جس میں اللہ نے آرام کرنے کا کہا کہ فجر کی نماز سے پہلے، صبح صادق سے پہلے یہ آرام کا وقت ہوتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس وقت میں بھی اہل ایمان اور ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ رات کے وقت بھی ان کے پہلو کروٹوں سے جدا رہتے ہیں، وہ رات بھی عبادتوں میں گزارتے ہیں، لیکن عامی طور پر فجر سے پہلے کا وقت یہ آرام کا ہوتا ہے، اور اس وقت میں آرام کرنے پر شریعت نے کسی قسم کا کوئی کلام نہیں کیا۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد جو سونا ہے، صبح کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد جو سونا ہے، اہل کراچی کی اگر بات کیجئے تو ہمارے ہاں تو نیند ہی فجر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں آرام کا وقت ہی فجر کے بعد شروع ہو۔ میں رمضانوں کی بات نہیں کر رہا، کیا رمضان کیا غیر رمضان، ایک تعداد ایسی ہے۔ اگر کسی بندے کو صبح کے وقت کسی کام کی ضرورت پڑ جائے، 2 دن پہلے میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود تھا، وہ بھی کہنے لگے کبھی بندے کا موڈ ہو صبح 8 بجے کہ چلو یار واک کر لی ہے، اب کہیں چلتے ہیں، کوئی سامان وغیرہ خرید لیتے ہیں، آپ کہیں بھی چلے جائیے، پورا کراچی ایسے بند ہوتا ہے کہ جیسے یہ رات کا 1 بج رہا، اور ہر ایک آرام کر رہا ہے یا ہر ایک اپنے گھر کے اندر ہے، اور کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہ صبح کے اوقات کس قدر قیمتی، بابرکت اور مبارک ہیں۔ چنانچہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان اوقات کے متعلق ارشاد فرمایا، سرکار نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا،
اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکتیں داخل فرما، میری امت کے صبح میں برکتیں داخل فرما. اور فرماتے ہیں کہ کان اذا بعث سریۃ او جیشا بعثهم من اول النہار، جب حضور کوئی لشکر روانہ فرمایا کرتے تو حضور اس کو صبح کے وقت روانہ فرمایا کرتے. یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ صبح کے اوقات میں جو کام شروع کیا جائے وہ بابرکت ہوتا ہے. کہتے ہیں کان صخرا تاجرا، سرکار کے زمانے میں ایک تاجر تھا جس کا نام صخر تھا. اس نے دیکھا کہ حضور ہر کام صبح کے وقت کرتے ہیں، ہر کام کا آغاز حضور صبح سویرے کرتے ہیں، فجر کے بعد کرتے ہیں. اور پھر حضور کی دعا دیکھی اللہم بارک لبکوری، اللہم بارک لامتی فی بکوریہا. تو انہوں نے پھر اپنے کام کا آغاز یعنی اپنی تجارت کا آغاز صبح سویرے شروع کر دی. انہوں نے اپنی تجارت صبح سویرے کرنے شروع کر دی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص کچھ ہی عرصے میں اس قدر مالدار ہو گیا کہ اس کا مال تجارت اس کے ساتھ رہنے والوں پر فائق ہو گیا، اس کے ساتھ رہنے والوں پر غالب آ گیا. یہ حدیث پاک ایک مقام پر میں نے بیان کی تو ہمارے پاس ایک ہمارے بزنس مین ہے دوست، وہ آ گئے. انہوں نے کہا شاہ جی میں تو دکان کھول لوں لیکن آپ مجھے بتائیں صدر کی مارکیٹ میں اگر کوئی بندہ فجر کی نماز کے بعد دکان کھولے تو وہ غریب اپنی تجارت کو بڑھائے گا یا اپنا مال گنوا دے گا سارا؟ کیونکہ یہاں تو پوری قوم کا ہی معاملہ خراب ہے، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. کوئی تیار ہی نہیں ہے برکتیں لینے، کوئی تیار ہی نہیں اللہ کی رحمت سمیٹنے. پھر ہر دوسرا بندہ یعنی کسی بھی بزنس مین کو آپ اٹھائیے اور رو رہا ہے. آج معیشت خراب ہے، آج معاشی حالات ابتر ہیں، لیکن دعائے مصطفیٰ تو ان سب کے لیے جو صبح کے وقت اپنے کاروبار کا آغاز کریں. تو پھر ہم کیوں ان پہلوؤں پر نظر نہیں کرتے؟ ہم کیوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کا قرضہ ہے، ڈالر اوپر چلا گیا، کرنسی آپ کی ڈی ویلیو ہو گئی ہے، اس لیے یہ سارے حالات ہیں. یہ اپنی جگہ پر ہیں، دعائے مصطفیٰ کا ثمرہ تو اپنی جگہ پر ہے نا. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. حضور جب دعا مانگے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، اللہ کائنات کے فیصلے بدل دیتا ہے اور محبوب کی بات رکھی جاتی ہے. معراج کی رات کا واقعہ یاد نہیں؟ 9 مرتبہ محبوب کا جو آنا جانا تھا 50 سے 45 کم ہو کے صرف 5 رہ گئیں. وہ رضائے مصطفیٰ، وہ فرمائش مصطفیٰ، وہ چاہت مصطفیٰ پر ہی تو کیا گیا تھا. تو اسی مصطفیٰ کی چاہت یہ بھی ہے. حضور نے دعا کی اللہم بارک لامتی فی بکوریہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے. صرف تجارت نہیں، کسی بھی کام کا آغاز اب صبح کے وقت کریں گے یہ بابرکت ہوگا. بلکہ وہ حضرات جو صبح کے وقت سوتے رہتے ہیں اگر کبھی وہ فجر کے بعد نہ سوئیں تو وہ جب ٹائم ارے یار ابھی 8 ہی بجے، ارے ابھی 9 ہی بجے، اتنی آہستگی سے وقت گزر رہا ہے. اصل میں یہ صبح کی وقت کی برکت ہے. جس کام کا آغاز صبح سویرے کیجئے اس کام میں آپ کو وقت ملے گا. ہم اٹھیں 11 بجے پھر ہم کہیں یار اتنی جلدی ظہر ہو گئی، اتنی جلدی عصر ہو گئی، تو ہم نے تو دن کا وقت نکال ہی دیا. وہ تو پھر دوپہر کا آغاز ہونے لگ گیا تھا کہ جب ہم نے اپنی صبح کا آغاز کیا تھا. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے. اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہا. کہتے ہیں صبح کے وقت اٹھ کر کے اپنے رزق کو طلب کرنا یہ زیادہ آسان اور زیادہ سود مند ہے اس بات کے برخلاف کہ بندہ مال کمانے پوری دنیا میں جائے، پوری دنیا میں جا کر اتنا نفع نہیں کما سکتا جتنا صبح کے وقت اپنے کاروبار کا آغاز کر کے نفع حاصل کر سکتا. یہ حضور کی حدیث پاک ہے. اس کے باوجود ہم نے صبح کے وقت دروازوں کو بند رکھا ہے. جس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہم محو استراحت ہوتے ہیں. فجر پڑھنے والے بھی فجر پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں. حالانکہ باضابطہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات کی جو 3 اوقات کے معاملات ہیں ان کو سخت رکھا ہے. چنانچہ کہا گیا کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین تکلیف کا اظہار کرتی ہے. 3 ایسے کام ہیں جن کی وجہ کر زمین تکلیف کا اظہار کرتی ہے. نمبر 1 وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، اس غسل سے زمین تکلیف محسوس کرتی ہے. نمبر 2 ناحق بہنے والے خون سے زمین تکلیف محسوس کرتی ہے. اور نمبر 3 طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے زمین تکلیف محسوس کرتی ہے. ہمارے ہاں تعداد ایسی ہے جو فجر کے بعد سو جاتی ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان. ابھی رمضان شریف میں ہم اول وقت میں چلیں
تہجد بھی ہو گئی آخر وقت میں، اول وقت میں فجر ہو گئی، درس ہو گیا، صبح جاب پر جانا ہے، کچھ رعایت مل سکتی ہے، لیکن ہم نے اسی کو روٹین بنا لیا، ہم نے اسی کو عادت بنا لی۔ حالانکہ یہ حکم نہیں ہے کہ آپ نے سونا ہی نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھیے، تسبیح و تحلیل میں لگے رہیے، اللہ کے ذکر میں لگے رہیے، یہی وقت رزق تقسیم ہو رہا ہے، اللہ کی جانب سے فیصلے ہو رہے ہیں، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اسے اتنا ملے گا، اسے اتنا دیا جائے گا، اور ہم نے دروازے بند کیے اور اپنی لائٹیں آف کی اور سو گئے، اور ہم نے اس رزق کے معاملات میں اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ کا ذکر میں لگے رہیے، رزق کی تقسیم سے برکتیں حاصل کیجیے، سورج نکل آئے، 20 منٹ گزر جائیں، آپ 2 رکعت نماز اشراق پڑھیے یا 4 رکعت پڑھیے، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں نماز اشراق یہ پڑھیے، اس کے بعد سو جائیے، کوئی کلام نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی مباح، کوئی پریشانی نہیں۔ اور وہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چند اوقات کی نیندیں سخت ناپسند ہیں، فرمایا ان میں سے ایک علم دین کی محفل میں سونا، اور اسی طریقے سے ایک نماز فجر کے بعد سو جانا، اور ایک ہے نماز فرض کے اوقات میں سو جانا، کہ جب فرض کا ٹائم ہو رہا ہو بندہ اس وقت نیند کر رہا ہو اور سو رہا ہو۔ یہ جو فرمان عالی میں نے آپ کے سامنے سنائے، ان میں ایک بات اور ہے، اس کے بعد گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں۔ 3 کام ایسے ہیں جس کی وجہ کر زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے، اس میں سے ایک ہے ناحق خون کے بہنے سے بھی زمین تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ اہل پاکستان سے میں مخاطب ہوں، ہم اس وقت جس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں، اور موجودہ معاشی بحران کے اندر ہمیں لسانیت اور فرقہ واریت کی طرف دھکیلنے کی پوری سازش تیار ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں کی کچھ ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کے بخوبی اندازہ ہوتا ہے یا تو ہمیں فرقہ واریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے یا پھر ہمیں لسانیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، ہم پاکستانی بھی بعد میں ہیں، ہم اپنے قبائل کی طرف جو خود کو منسوب کرتے ہیں یہ بھی بعد میں ہے، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے بدن انسانی، کہ جہاں پر بدن کے ایک حصے کو درد ہوتا ہے پورا بدن اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ کوئی غریب کہیں پر بھی مر جائے، مارا جائے، ناحق قتل کر دیا جائے، ہماری کمیونٹی کا نہ ہو، ہماری برادری کا نہ ہو، ہماری زبان کا نہ ہو، ہے تو مسلمان، ہے تو اللہ رسول کا نام لینے والا، ہے تو کلمہ گو، اس کا درد سینے میں محسوس ہو تو یہ ایمان ہے۔ اور اگر اس کے اچھا وہ مر گیا، اس کو تو مر جانا تھا، اچھا وہ یہ ہمارے برادری کا نہیں تھا، ان لوگوں نے بھی تو ایسا کیا ہوا ہے، جبھی تو رد عمل آ رہا۔ اگر سبھی ایسے ہو جائیں گے تو حضور کی تعلیم کا وہ کیا ہوگا جو فتح مکہ کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ میں تمام عصبیت کی باتوں کو پیروں تلے رونتا ہوں۔ ہر ایک بندہ اس بات کی بنیاد پر اپنا تعلق قائم کرے گا کہ ہمارا اور آپ کا، میرا اور آپ کا، ہم سب کا جو باہمی تعلق ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اچھے مسلمان بنے اسی کے بعد ہم اچھے پاکستانی بھی بن سکتے ہیں۔ تو اپنے ارد گرد نظر رکھیے، ایسے ماحول میں حالات کو خراب کرنے والوں پر گہری نظر رکھیے، اور کوئی فرقہ واریت یا لسانیت کے نام پر ملک کے امن کو سبوتاز کرنا چاہے، پاکستان کے حالات کو خراب کرنا چاہے، ہم ہرگز اس بات کے متحمل نہیں ہیں کوئی ایسی صورت ہو جس میں معاذ اللہ ملک کو قتل و غارت گری کی طرف، خون کی آگ کی طرف دھکیل دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں دین کا پیروکار بنائے۔ صبح کے اوقات کی جو برکتیں رب نے رکھی ہیں، اللہ کرے دروازے بند نہ ہو، اللہ کرے ہم رزق سے محروم نہ ہو، ان صبح کے اوقات کی حقیقی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز کے بعد جو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، کہتے ہیں اسے اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیک الا البلاغ۔